بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل لائبریری وائس. تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں. تو آئیے چلتے ہیں آج کے ناول سایہ کی 8th ایپیسوڈ کی طرف، جس کے رائٹر ایم اے راحت ہیں. شاہینہ کے اندر ایک بے کلی اور بے چینی اس وقت سے پیدا ہو گئی تھی جب پہلی بار راج گندل اسے ملا تھا. راج گندل نے اس سے جو باتیں کی تھی اور جو عمل اس نے کیے تھے، شاہینہ کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا ہے. اس کا مسئلہ تو وہی تھا کہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. عرشیہ بے شک گھر سے غائب ہو گئی تھی، لیکن چودھری شاہ نواز کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے شاہینہ سے جو گفتگو کی تھی وہ بڑی تلخ اور تکلیف دہ تھی. انہوں نے اس پر عرشیہ کو گم کرنے کا شبہ ظاہر کیا تھا. کام تو واقعی ہو گیا تھا، رفیق کی کوششیں اور راج گندل کی ملاقات سے فائدہ ہی ہوا تھا، لیکن وہ بے کلی اور بے چینی جو اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی. وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ اس کی یہ کیفیت کیوں ہے، اور پھر راتوں کی نیندیں بے سکون ہو گئی تھیں. اسے عموماً ایک خواب نظر آتا تھا، انتہائی بھیانک، جس میں وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ناک، کان اور منہ سے انتہائی گھنونے کیڑے نکل رہے ہیں اور وہ دہشت سے سمٹ جاتی ہے. یا پھر وہ دیکھتی تھی کہ وہ ایک کالی چادر اوڑھے کسی ویران جگہ چلی جا رہی ہے. وہاں ایک کھنڈر ہے، کوئی بہت ہی قدیم اور پرانی عمارت. اس عمارت میں سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا پتھر ایک صاف ستھری جگہ استادہ ہے، اور وہ اس پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی ہے. اکثر اسے اپنے کانوں میں ایک مدھم مدھم بھنبھناہٹ سی سنائی دیتی ہے، جس میں کوئی پراسرار آواز اسے کھنڈر میں آنے کے لیے مسلسل کہے جاتی ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں اس کے وجود سے چمٹ گئی تھیں جنہوں نے اس کے اندر ایک بے کلی کا احساس جگا دیا تھا، اور یہ بے کلی اس وقت سے پیدا ہوئی تھی جب سے راج گندل پہلی بار اس کے پاس آیا تھا. بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا، اور اب شاہینہ ایک عجیب سے پچھتاوے کا شکار تھی. کبھی اسے یوں بھی لگتا تھا جیسے اس نے غلط سمت اختیار کی ہو. اس کا دل کبھی کبھی اندر سے کہتا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے ٹھیک نہیں کیا. عرشیہ بے شک منظر عام سے ہٹ گئی تھی، اس کی اولاد بھی سامنے نہیں آئی تھی. گویا کچھ وقت کے لیے وہ خدشہ تو ٹل گیا تھا جو شاہینہ کے دل میں تھا، لیکن چودھری شاہ نواز کے پاس کیا نہیں تھا، بلکہ اب جو شبہ چودھری شاہ نواز کے دل میں جاگا تھا وہ بھی شاہینہ کے دل میں خوف پیدا کر رہا تھا. اگر چودھری شاہ نواز کو ان باتوں کا علم ہو گیا تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شاہینہ کا مستقبل کیا ہوگا. اس کے چہرے پر کرب کے آثار نمودار تھے. وہ اسی خواب میں مبتلا تھی، یہاں تک کہ خواب نے اسے اتنا بےقل کر دیا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی. اس وقت اس کے حواس قابو میں نہیں تھے. وہ باہر نکل آئی اور پھر چور راستے سے حویلی سے بھی باہر نکل گئی. وہ بے خودی کے عالم میں ایک طرف چلی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ دو انسانی وجود اس کا تعاقب کر رہے ہیں. ان میں سے ایک شعبان تھا اور دوسری اس کی بیوی رضیہ، جو چودھری صاحب کی طرف سے ملنے والے حکم کے مطابق کارروائی کر رہے تھے. شاہینہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے دونوں رات کی اس تاریکی میں بے خوف و خطر چل پڑے، لیکن انہیں بہت طویل فاصلہ طے کرنا پڑا تھا. رضیہ نے کئی بار ہمت ہاری تھی. شابی یار، یہ کہیں مروا نہ دے ہمیں، آخر جا کہاں رہی ہے؟ اب تو بستی بھی پیچھے رہ گئی ہے، کتے بھی نہیں بھونک رہے. شابی، جنگل کا علاقہ ہے، کوئی درندہ نہ نکل آئے. کیا یہ بے وقوفی کی باتیں کرتی ہو؟ کیا ہم کسی نئے علاقے میں آئے ہیں؟ میں جانتا ہوں ان جنگلوں میں آج تک کبھی درندہ نہیں پایا گیا. چلتی رہو، دیکھو تو صحیح شاہینہ بیگم جا کہاں رہی ہیں. لیکن جتنا لمبا سفر انہیں طے کرنا پڑا اس نے شعبان کو تھکا دیا، اور اس کے بعد وہ بھیانک کھنڈر جس میں شاہینہ داخل ہوئی تھی وہ آ گیا. شابی، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے. میرا بازو پکڑ لو. نکاح نامے پر دستخط کیے تھے تم نے اور کہا تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ نبھاؤ گی. شعبان نے کہا. میٹرک پاس تھا، اچھی باتیں کر لیتا تھا. رضیہ کو اس کی باتیں بہت پسند تھیں. وہ خاموش ہو گئی. کھنڈر کی اینٹیں ادھر سے ادھر ہو رہی تھیں اور ان کی آوازیں اس طرح تاریک سناٹے میں پھیل رہی تھیں جیسے دیواریں کھسک رہی ہوں. ان لوگوں نے بڑی احتیاط برتی تھی کہ کہیں شاہینہ کو ان کی موجودگی کا پتہ نہ چل جائے، اور آخر کار انہوں نے شاہینہ کو پتھر کی ایک کالی سل کے پاس رکتے ہوئے دیکھا. شاہینہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئی. اس نے دونوں ہاتھ سیدھے کیے اور اس کے بعد سر کو اوپر نیچے جھٹکنے لگی. رضیہ خوفزدہ انداز میں شعبان کے بالکل قریب ہو گئی تھی. شعبان نے اس کے کان میں سرگوشی کی. ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. رضیہ سہمی ہوئی نگاہوں سے شاہینہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے سر کے لمبے لمبے بال چھتری کی طرح پھیل گئے تھے، اور وہ سر کو دونوں طرف جھٹک رہی تھی، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں. مکھیوں جیسی بھنبھناہٹ پیدا ہو رہی تھی جو غالباً اس کے بالوں ہی سے وجود میں آ رہی تھی. اس کے حلق سے ہوں آ ہوں کی آوازیں نکلنے لگیں، اور شعبان نے دھیرے سے کہا،
کوئی بڑا ہی چکر لگتا ہے۔ لیکن پھر جو منظر اس نے دیکھا اس نے اس کے بھی اوسان خطا کر دیے۔ اچانک ہی پتھر کی کالی سل میں کچھ نقوش نمودار ہونے لگے، انتہائی مکرو نقوش، موٹے موٹے ہونٹ، بھدی ناک، گول گول آنکھیں، اور پھر ایک کڑک دار آواز فضا میں ابھری، اس نے تجھے منجدھار میں چھوڑ دیا ہے۔ اس سے کہہ کہ جب اس نے تیرے شریر میں ہماری اگن اتار دی ہے تو تجھے ہماری طرف لانے کے لیے دوسرے منتر بھی پڑے، یا تجھے بتائے تجھے 7 راتوں کے یہ منتر ہمارے چرنوں میں آ کر پڑھنا ہوں گے، تب ہم تجھے وردان دیں گے، جا تجھے شانتی ملے گی۔ اور اس کے بعد آواز بند ہو گئی۔ رضیہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شعبان نے اس کی حالت زیادہ خراب دیکھی تو جلدی سے کھنڈر سے واپس پلٹنے لگا۔ دوسری طرف شاہینہ اسی طرح دوزانوں بیٹھی ہوئی تھی اور اب پتھر کے نقوش غائب ہو چکے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اسی طرح تھکی تھکی آگے بڑھنے لگی جیسے اس کا بدن بے جان ہو رہا ہو۔ شعبان نے ایک پتھر کے پیچھے پناہ لی تھی۔ در حقیقت اس وقت وہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا، ورنہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا ہو، اسے دیکھ رہا ہو، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھے گا وہ پیچھے سے اس پر حملہ آور ہو جائے گا۔ مگر اس خوف کا اظہار اس نے رضیہ سے نہیں کیا تھا، ورنہ وہ چیخیں مار کر بے ہوش ہو جاتی اور لینے کے دینے پڑ جاتے۔ ادھر شاہینہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے تھوڑے فاصلے تک چل کر وہ گر پڑے گی، لیکن وہ گری نہیں تھی اور آخر کار وہ یہ لمبا سفر طے کر کے حویلی پہنچ گئی۔ حویلی میں داخل ہو کر وہ بستر پر لیٹ گئی۔ شعبان اور رضیہ نے بھی اپنے کوارٹر کا رخ اختیار کیا تھا، لیکن شاہینہ کی حالت شدید غیر ہو گئی تھی اور دوسری صبح وہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس کے پاؤں گھٹنوں تک سوجے ہوئے تھے۔ اتنا لمبا سفر طے کرنے سے اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ ملازمہ نے رفیق کو اطلاع دی۔ ذاتی طور پر شاہینہ کی دیکھ بھال کرنے والا رفیق ہی تھا۔ ویسے تو سارے کے سارے ملازم ہی شاہینہ کے اشاروں پر چلتے تھے، لیکن بہرحال رفیق اس کا سب سے بڑا غمخوار تھا۔ چنانچہ فوراً ہی رفیق ڈاکٹر کے پاس دوڑا چلا گیا۔ ڈاکٹر آیا تو شاہینہ کا معائنہ کیا، 2 انجیکشن دیے، مگر کوئی صحیح انکشاف نہیں کر سکا کہ بخار اور سوجن کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس نے شاہینہ کو مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ دوسری طرف شعبان ایک ایسا انوکھا راز لے کر آیا تھا جس پر اس کا دل خوشی سے بلیوں کی طرح اچھل رہا تھا۔ خوف بس اس وقت تک تھا جب تک وہاں سے حویلی تک واپسی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس کے دل میں پنکھے لگ گئے تھے۔ بہت ہی مختصر وقت میں زبردست معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا چکر چلا ہوا ہے، لیکن اس کی خواہش تھی کہ فوراً ہی حمید خان سے ملاقات کرے، بلکہ اگر ہو سکے تو چودھری شاہنواز کو یہ ساری تفصیلات بتائے، اور قدرت نے اس کا موقع فراہم کر دیا۔ چودھری شاہنواز خود حویلی آئے تھے۔ شاہینہ بیگم سے انہوں نے ملاقات نہیں کی، حالانکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ شاہینہ بیگم بیمار ہو گئی ہیں، مگر چودھری صاحب جائیداد کے کچھ کاغذات لینے کے لیے آئے تھے۔ البتہ تھوڑی دیر کے بعد شعبان ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ چودھری صاحب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو شعبان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، سرکار حمید خان نے مجھے حکم دیا تھا کہ حویلی میں۔ ہاں پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ چودھری شاہنواز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، صاحب جی میرے پاس کچھ خاص معلومات ہیں۔ لکڑ موڑ جا کر حمید خان سے ملاقات کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ اتفاق سے یہاں آ گئے ہیں تو اچھا ٹھیک ہے، تم حویلی سے باہر نکل جاؤ اور چھوٹے چوک پر کھڑے ہو جاؤ۔ میں موڑ میں ادھر سے گزروں گا، تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لوں گا اور پھر رستے میں تم سے معلومات حاصل کر لوں گا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں یہاں سے نکلوں گا، اس وقت تک تم چھوٹے موڑ پر پہنچ جانا۔ جو حکم سرکار۔ شعبان فوراً باہر نکل آیا۔ سارے کام بڑے اچھے ہو رہے تھے اور اس کی تدبیر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہاتھ میں تھیلا لے کر وہ حویلی سے باہر نکلا۔ اکثر سودا سلف لینے جاتا تھا، کسی نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ وہ چھوٹے چوک کی طرف چل پڑا جو یہاں سے خاصے فاصلے پر تھا۔ رات کے واقعات اس کے ذہن میں آتے ہی اس کے بدن میں سرد لہریں دوڑنے لگتیں۔ رضیہ بہت نڈھال ہو گئی تھی۔ شعبان کو افسوس تھا کہ وہ رضیہ کو اپنے ساتھ کیوں لے گیا، کہیں وہ بھی بیمار نہ پڑ جائے۔ شاہینہ بیگم کی بیماری کا سب کو پتہ چل چکا تھا، مگر یہ بات صرف شعبان جانتا تھا کہ وہ کیوں بیمار ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے اتنا لمبا سفر انہوں نے پیدل طے کیا تھا اور اس کے بعد واپس بھی آئی تھیں، تھکن ہی سے جان نکل گئی ہوگی۔ مگر رات کو رضیہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی وجہ شعبان کا اپنے اندر کا خوف بھی تھا، اور وہ بھی کوئی 30 مار خان تو تھا نہیں۔ اور پھر حمید خان نے جس طرح اس کے پاس اپنا پیغام پہنچایا تھا، اس میں رضیہ پیش تھی۔ رضیہ نے خود اس بات کی فرمائش کی تھی کہ شعبان اسے اپنے ساتھ رکھے، بلکہ رضیہ ہی نے شعبان کو کچھ معلومات بھی فراہم کی تھیں۔ بہت پرانی بات تھی، رضیہ کی خالہ کا بیٹا بیمار ہو گیا تھا اور اس کی بیماری کافی طول اختیار کر گئی تھی۔ تب کسی نے ان لوگوں کو ادریس علی کے بارے میں بتایا تھا اور رضیہ اپنی خالہ کے ساتھ بابا ادریس علی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ بابا صاحب نے 3 تعویذ دیے اور کچھ پڑھ کر بچے پر پھونکا تھا۔ خالہ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا۔
رضیہ اس وقت سے ادریس علی کو جانتی تھی۔ پھر اس نے ادریس علی کو حویلی میں دیکھا، رفیق انہیں لے کر آیا تھا۔ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ شاہینہ بیگم بابا صاحب کو کسی بھی وجہ سے طلب کر سکتی تھیں، لیکن اب ذرا صورتحال دوسری ہو گئی تھی۔ یہ معلومات بھی رضیہ نے شعبان کو فراہم کی تھی اور شعبان کے بعد چودھری صاحب کو بتانا چاہتا تھا۔ آخرکار وہ چھوٹے چوک پر پہنچ گیا اور ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے سڑک گزرتی تھی۔ چھوٹے چوک پر چاروں طرف دکانیں بنی ہوئی تھیں اور اس وقت بھی وہاں اچھا خاصا رش تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے دور سے چودھری صاحب کی موٹر آتے ہوئے دیکھ لی اور سڑک پر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد موٹر اس کے پاس آ کر رک گئی اور ڈرائیور نے اپنا برابر کا دروازہ کھول دیا اور بولا، آؤ شعبان، بیٹھ جاؤ۔ پچھلی سیٹ پر چودھری صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ شعبان سہما سہما سا موٹر میں بیٹھ گیا اور موٹر آگے بڑھ گئی۔ چھوٹے چوک سے کوئی 1.5 کلومیٹر آگے بائیں ہاتھ پر چودھری صاحب کا ایک باغ تھا۔ ڈرائیور نے موٹر باغ کی طرف جانے والی زیلی سڑک پر موڑ دی۔ کینوؤں کا موسم تھا، دور دور تک کینوؤں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ موٹر باغ میں داخل ہوتے ہی رک گئی۔ ڈرائیور نے جلدی سے پیچھے آ کر دروازہ کھول دیا۔ چودھری صاحب نیچے اتر آئے تھے۔ شعبان بھی جلدی سے اتر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چودھری صاحب نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور باغ میں بنی ہوئی اس چھوٹی سی عمارت کی جانب بڑھ گئے جہاں اکثر وہ قیام کے لیے آتے رہتے تھے۔ شعبان کو بڑا عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ طویل عرصے سے وہ چودھری صاحب کے گھر پر ملازمت میں تھا، لیکن اسے کبھی چودھری صاحب کے اس قدر قریب آنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ چودھری صاحب اسے لیے ہوئے اندر داخل ہو گئے اور پھر ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ کر انہوں نے کہا، بیٹھو شعبان۔ وہ خود ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ شعبان ان کے پیروں سے تھوڑے فاصلے پر فرش پر بیٹھ گیا۔ چودھری صاحب اسے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں مجھے معلوم ہے حمید خان نے حویلی میں تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی۔ بے دھڑک اور بے فکر ہو کر مجھے تفصیل بتاؤ۔ یقیناً کوئی خاص بات ہوگی جو تم مجھے بتانا چاہتے ہو۔ مالک، ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مالکن رات کو حویلی سے باہر نکل کر ایک خاصے فاصلے پر بنے ہوئے کھنڈر میں گئی تھیں اور وہاں ایک کالے پتھر کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے ایسی حرکتیں کی تھیں جیسے کوئی دوسرے دھرم کا بندہ ہی کر سکتا ہے، یعنی ایک پتھر کی پوجا۔ اور مالک، وہ پتھر بھی بڑا عجیب تھا۔ شعبان نے پوری تفصیل بتائی۔ چودھری شاہنواز کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے مالک، میری بیوی رضیہ کچھ اور بھی دیکھ چکی تھی۔ پہلے تو ہم نے خیال نہیں کیا، لیکن اب جب کہ یہ بات سامنے آئی تو رضیہ نے مجھے تفصیل بتائی۔ سرکار، شاہینہ بیگم کا ایک خاص نوکر ہے رفیق، وہ بڑی بیگم صاحبہ کے سارے کام کرتا ہے۔ رفیق ایک دن سبحان گلی کے بابا ادریس علی کو لے کر حویلی آیا تھا۔ بابا ادریس علی کو بڑی بیگم صاحب نے بلایا تھا اور وہ تھوڑی دیر تک ان کے پاس رہے تھے۔ مالک، اب یہ ساری باتیں آپ کو بتانا ضروری تھیں، سو آپ کو بتا دیں، اب جیسا ہمیں آپ حکم دیں۔ چودھری شاہنواز کے لیے یہ ساری باتیں ایک بھیانک انکشاف تھیں۔ وہ بابا ادریس علی کو بھی جانتے تھے، بہت ہی نیک سیرت اور اچھے انسان تھے۔ بڑی دیر تک وہ سوچ میں ڈوبے رہے۔ ان کے ذہن میں متضاد خیالات آ رہے تھے۔ پھر انہوں نے شعبان سے کچھ اور سوالات کیے اور اس کے بعد وہ بولے، تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا شعبان۔ پوری سمجھداری کے ساتھ شاہینہ بیگم پر نگاہ رکھو۔ اب تم جاؤ اور احتیاط کے ساتھ اپنا کام جاری رکھو۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، شاہینہ بیگم کے ہاتھوں تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ جو حکم مالک، آپ ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہیں۔ تم چلے تو جاؤ گے نا؟ چلے جائیں گے مالک، آپ اس کی فکر نہ کریں، شعبان نے کہا، اور اس کے بعد چودھری شاہنواز کے اشارے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ لیکن چودھری شاہنواز شدید حیرتوں میں ڈوب گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھے ان واقعات پر غور کرتے رہے۔ پھر کچھ سوچ کر انہوں نے ملازم کو آواز دی اور اس کے ذریعے اپنے ڈرائیور کو طلب کر لیا۔ ڈرائیور آیا تو انہوں نے کہا، تم لکڑ موڑ حویلی سے حمید خان کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آ جاؤ، مجھے اس سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ جی سرکار، ڈرائیور نے کہا اور اس کے بعد وہ باہر دوڑ گیا۔ چودھری شاہنواز انتظار کرتے رہے۔ ڈرائیور نے واقعی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حمید خان چودھری صاحب کے سامنے پہنچ گیا۔ چودھری صاحب کے چہرے پر کشمکش دیکھ کر وہ مستعد ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری شاہنواز نے کہا، حمید خان، میرا دماغ بری طرح الجھ گیا ہے۔ شعبان، جسے تم نے شاہینہ کی نگرانی پر لگایا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گیا ہے اور اس نے عجیب و غریب انکشافات کیے ہیں۔ چودھری شاہنواز نے حمید خان کو پوری تفصیل بتائی تو حمید خان بھی دنگ رہ گیا۔ اور اب حمید خان، یہ بات میرے دل میں جڑ پکڑ چکی ہے کہ عرشیہ کی گمشدگی میں شاہینہ بیگم کا 100% ہاتھ ہے، مگر ایک چیز مجھے سخت پریشان کر رہی ہے، وہ یہ کہ اس سلسلے میں بابا ادریس علی کا نام بھی آ رہا ہے۔ بابا ادریس علی کو تو تم جانتے ہو نا، وہ سبحان گلی والے؟ جی چودھری صاحب، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں اور ان سے کسی کو نقصان پہنچانے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہی بات مجھے الجھا رہی ہے حمید خان۔
ہو سکتا ہے شاہینہ بیگم نے انہیں کوئی ایسی بات بتائی ہو جس کی وجہ سے وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے ہوں۔ میرا دل نہیں مانتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات جس پر تم نے غور ہی نہیں کیا، شعبان کے مطابق شاہینہ بیگم کھنڈر میں گئی تھیں اور وہاں انہوں نے ایک پتھر کی پوجا کی تھی۔ کیا بابا ادریس علی ایسا کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں ہوتا، وہ ایمان والے ہیں۔ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے سرکار مجھے۔ اس سلسلے میں ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ پہلے تو ہم بابا ادریس علی سے جا کر ملتے ہیں، ہماری ان سے بڑی اچھی سلام دعا ہے، انہیں یہ ساری تفصیل بتاتے ہیں، اور اس کے بعد اس ملازم کو پکڑتے ہیں جس کا نام رفیق ہے، مگر بڑی خاموشی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری آپ میرے سپرد کر دیجئے، آپ بالکل بے فکر رہیں، اسے ٹھیک کرنا اور اس کی زبان کھلوانا میرا کام ہے۔ حمید خان نے کہا، میرا خیال ہے تم اسے اٹھوا کر ادھر ہی لے آنا، یہاں ہم اس سے معلومات حاصل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آؤ چلتے ہیں، پہلے سبحان گلی کا چکر لگا لیں۔ چودھری شاہ نواز کے دل کو لگی ہوئی تھی۔ عرشیہ بیگم کو جس طرح سے لے کر آئے تھے، اس کے بعد ان سے وعدہ کیا تھا اور دل میں سوچا بھی تھا کہ انہیں بھرپور عزت دیں گے۔ جب وہ ان کی زندگی میں شامل ہوئی ہیں تو انہیں عورت کا صحیح مقام ملنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بڑی بات یہ تھی کہ عرشیہ بیگم ماں بننے والی تھی، جس کے ذریعے ان کی نسل آگے بڑھتی۔ یہ دونوں باتیں انہیں کھائے جا رہی تھیں۔ وہ سبحان گلی پہنچ گئے اور بابا ادریس علی کو تلاش کرنے لگے۔ گھر میں وہ موجود نہیں تھے۔ ایک جگہ تھی جہاں عبادت کرتے تھے، وہاں پہنچے تو وہاں بھی بابا ادریس علی نہیں تھے۔ پھر سبحان گلی کے چپے چپے پر انہیں تلاش کیا گیا اور اس میں کافی وقت صرف ہو گیا، لیکن بابا ادریس علی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ چودھری صاحب ان کے اہل خاندان کو ہدایت کر کے آ گئے کہ جیسے ہی بابا ادریس علی واپس آئیں، انہیں چودھری شاہ نواز کا پیغام دے دیں اور ان سے کہیں کہ وہ لکڑ موڑ والی حویلی پہنچ جائیں اور وہاں اس وقت تک قیام کریں جب تک چودھری صاحب سے ان کی ملاقات نہ ہو جائے۔ یہاں سے وہ واپس پلٹے اور حمید خان کو ہدایات دے کر لکڑ موڑ حویلی پہنچ گئے۔ حمید خان نے باقی انتظامات کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ ویسے تو بچی کی آمد نے حویلی کے اندر انتہائی رونق پیدا کر دی تھی۔ محمود علی کو اور کوئی کام کاج تو تھا نہیں، بچی کی ناز برداریاں کی جاتی تھیں، پوری حویلی کھلونوں سے بھر دی گئی تھی، اپنی ساری آرزوئیں پوری کر رہے تھے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بچی ان کے توقع کے بالکل برعکس تھی۔ دوسروں ہی کے بچے دیکھتے تھے، کوئی تجربہ تو تھا نہیں ان کے بارے میں، لیکن پھر بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ بچی کی عمر کتنی ہی کم ہو لیکن وہ بہت سمجھدار ہے اور ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ انہوں نے اس کا نام سبوہی رکھا تھا۔ یہ نام سبھی کو پسند آیا تھا۔ ادھر پوری حویلی میں شکاری گھات لگائے بیٹھے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بہت سے لوگ محمود علی کے احساسات سے پوری طرح اتفاق کرتے تھے اور ان کے لیے دل میں وفاداری کے جذبے تھے، لیکن کچھ ایسے بلحوث بھی تھے جو محمود علی کی دولت کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور اسے ہڑپ کرنے کے لیے انتہائی کوششوں میں مصروف تھے۔ محمود علی نے بچی کے اعزاز میں ایک دن حویلی میں رہنے والوں کے ساتھ ایک تقریب کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سبوہی کے آنے کے بعد ان کی زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ اب سبوہی ان کی وارث ہوگی اور ان کی تمام جائیداد اور دولت سبوہی کے لیے وقف کر دی جائے گی۔ انہوں نے اپنے خاندان والوں سے درخواست کی تھی کہ وہ سبوہی کی دراز عمری کی دعائیں کریں۔ اس وقت تمام ہی لوگوں نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا تھا۔ بے شمار تحفے تحائف سبوہی کو دیے گئے تھے اور ان کے بدلے میں خود محمود علی نے 10-10 ہزار کے لفافے حویلی میں موجود ہر خاندان کو دیے تھے اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ بات صرف ماموں نذیر حسین یا نادیہ خالہ تک نہیں رہی تھی، اب ہر شخص اپنے طور پر گھات میں لگا ہوا تھا۔ تیسری پارٹی تایا اخلاص احمد کی تھی، جن کی بیگم کا نام فاخرہ تھا اور بیٹی کا نام شبانہ۔ شبانہ بیچاری نومبری میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ شادی کے 1.5 ماہ بعد ہی شوہر ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ معمولی حیثیت کے لوگ تھے، بیٹی کی پہلی شادی ہی بڑی مشکل سے کی تھی، اب دوسری شادی کرنے کی سکت اخلاص احمد میں نہیں تھی۔ بیٹا کوئی تھا نہیں اور ایسی حالات کے ہاتھوں مجبور زندگی گزار رہے تھے کہ محمود علی نے سہارا دیا اور انہیں حویلی میں رکھ لیا۔ آرام کی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ شبانہ دوسری شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی پہلا تجربہ کون سا اچھا رہا، اب خدا کے واسطے مجھے دوسری بار کسی جہنم میں نہ جھونکیں۔ اس وقت اخلاص احمد نے کہا تھا کہ بیٹا ہم لوگوں کی زندگی کا کیا بھروسہ، تم اکیلی رہ جاؤ گی، بہتر ہے تمہارا گھر بس جائے، کم از کم آگے کی زندگی کو سہارا تو ہوگا۔ فاخرہ بیگم نے اخلاص احمد سے کہا تھا کہ شبانہ کو کچھ وقت دے دیں، آہستہ آہستہ اعتدال پر آ جائے گی۔ غرض یہ کہ زندگی اس طرح گزر رہی تھی کہ یہ تبدیلیاں رونما ہوئیں اور اخلاص احمد نے شبانہ کو سمجھایا، شبانہ ایک بات دل میں آتی ہے، کر سکتی ہو تو کر لو بیٹا، دور یہی ہے، ہر انسان خود غرضی سے سوچتا ہے۔ اپنے آپ کو مالی طور پر محفوظ کرنے کے لیے اس وقت ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے،
کیا ابو؟ شبانہ نے سوال کیا۔ محمود علی نے اپنی تمام محبتیں صبوحی کے لیے وقف کر دی ہیں۔ تم اگر چلاکی سے کام لو تو ذکیہ بیگم کے قریب ہو جاؤ اور یہ قربت بچی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ جس طرح بھی بن پڑے تم بچی کے زیادہ سے زیادہ قریب رہو۔ اس بات کا اظہار کر دو کہ نہ جانے کیوں تمہارے دل میں اس بچی کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ان لوگوں کو تم پر اعتبار ہو گیا اور کسی طرح تم نے اس بچی کو خود سے قریب کر لیا تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ پھر جو کچھ ہم چاہیں گے محمود علی سے لے سکتے ہیں۔ شبانہ نے باپ سے تو کچھ نہ کہا، تنہائی میں فاخرہ سے بولی، اماں ابا نے مجھ سے کچھ کہا ہے، میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہوگی، آپ ابو کو بتا دیں، اور شرط یہ ہے کہ ابو مجھ سے دوسری شادی کے لیے نہیں کہیں گے۔ میں بات کر لوں گی اخلاص احمد سے۔ ویسے اماں آپ لوگ غور نہیں کر رہے، یہاں بڑے دلچسپ تماشے ہو رہے ہیں۔ تماشے؟ ہاں۔ وہ کیا؟ فاخرہ بیگم نے پوچھا۔ اماں آپ نے غور نہیں کیا؟ صوفیہ بیگم آج کل محمود علی صاحب کے آگے پیچھے رہتی ہیں۔ کیا مطلب؟ اماں میں اتنی بڑی بات نہ کہتی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ صوفیہ سے میری گاڑی بنتی ہے۔ اس نے خود ہی میرے سامنے اپنی زبان کھولی ہے۔ ہائے کیا زبان کھولی؟ فاخرہ بیگم نے پوری دلچسپی سے پوچھا۔ راز کی باتیں وہ مجھے ضرور بتا دیتی ہے۔ بڑی عجیب بات بتائی ہے مجھے صوفیہ نے۔ ماموں نذیر حسین اور رقیہ بیگم نے صوفیہ کو ہدایت کی ہے کہ محمود علی سے پیشکش بڑھائیں اور کوشش کرے کہ وہ اس کے چنگل میں پھنس جائیں۔ کیا؟ فاخرہ بیگم کی چیخ نکل گئی۔ ہاں، رقیہ بیگم چاہتی ہیں کہ محمود علی صوفیہ کے جال میں پھنس کر ذکیہ بیگم کو طلاق دے دیں اور صوفیہ سے نکاح کر لیں۔ اس طرح محمود علی کی دولت ماموں نذیر حسین کے قبضے میں آ جائے گی۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اسے کہتے ہیں جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید کرے۔ ارے محمود علی کتنے سانپ اپنی آستین میں پال لیتے ہیں، یہ صلہ دے رہے ہیں وہ لوگ جنہیں انہوں نے سب کچھ دے دیا ہے؟ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ ارے شبانہ، اب تو تیرا کام اور آسان ہو گیا۔ میرا کام؟ شبانہ حیرت سے بولی۔ ہاں، ذکیہ بیگم کا دل مٹھی میں لے لے۔ صوفیہ کے کرتوت اور ان لوگوں کی سازش سے ذکیہ بیگم کو ہوشیار کر دے۔ دونوں کام کر، ایک طرف بچی کو سنبھال تو دوسری طرف ذکیہ بیگم کو، ہمارا کام بن جائے گا۔ نہیں اماں، صوفیہ میری دوست ہے اور پھر وہ خود بھی یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتی، کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ کس سے؟ رقیہ بیگم نے کہا۔ کیوں، تم کیا کرو گی معلوم کر کے؟ شبانہ نے تیکھے انداز میں کہا۔ اے بیٹا، دور ہی ایسا ہے، دوسروں کی کمزوریاں ہاتھ میں رہنی چاہیے، لوگ ہوش میں رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں فاخرہ بیگم۔ دروازے سے آواز سنائی دی اور دونوں ماں بیٹی سہم کر رہ گئیں۔ ان کی خوفزدہ نگاہیں دروازے کی جانب اٹھ گئیں، لیکن پھر اخلاص احمد کو دیکھ کر ان کے حواس قابو میں آئے۔ وہ اخلاص احمد کو نہیں پہچان سکی تھی۔ اخلاص احمد اندر داخل ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا، خدا کی بندیوں، کچھ خدا کا بھی خوف کرو۔ دوسروں کی برائیاں ہی تمہاری زندگی کا اہم مقصد بن گئی ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں سر چھپانے کا ایک ٹھکانہ مل گیا ہے، اسے برباد کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہو؟ کیا برا کیا ہے محمود علی نے تمہارے ساتھ؟ کیا کچھ سہولتیں نہیں دے رکھی؟ ایسے فرشتہ صفت میاں بیوی کے خلاف تم لوگ سازشوں میں مصروف ہو۔ میں نے شبانہ کی بات سن لی ہے۔ اگر نذیر حسین کی بیٹی ان کی مرضی کے مطابق کام کرنا نہیں چاہتی تو تم لوگ اس کے خلاف کیوں بات کر رہے ہو؟ توبہ توبہ، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اخلاص احمد جب خاموش ہوئے تو ان کی بیگم نے کہا، ہم کوئی بری بات نہیں کر رہے، نہ ہی شبانہ سے کہا گیا ہے کہ وہ محمود علی پر ڈورے ڈالے۔ ارے بچی کو سنبھالنے کی بات کی تھی، یہ کوئی اتنا بڑا کام بھی نہیں ہے۔ شبانہ کو اگر بچی کے پاس رہنے کا موقع مل جاتا ہے تو میں اس سے یہ کہوں گی کہ بچی پر بھرپور نظر رکھے، بچی کے ذریعے ہمیں ذکیہ بیگم سے کچھ خاص توجہ مل جائے اور کچھ رقم بھی ہاتھ لگ جائے تو مجھے یہ بتاؤ کون سی بری بات ہے؟ دوسرے لوگ تو جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اب تم سن بھی چکے ہو کہ نذیر حسین نے صوفیہ کو کیا ہدایات دی ہیں۔ امی ایک بات بتا دوں میں آپ کو، میں یہ سمجھتی ہوں کہ حویلی میں خوب سازشیں چل رہی ہیں۔ مجھے اجازت دیں کہ میں ان سب کی جاسوسی کروں اور پتہ لگاؤں کہ کس کس کے پیٹ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ یہ بات شاید اخلاص احمد صاحب کو بہتر لگی تھی۔ وہ پرخیال نگاہوں سے شبانہ کو دیکھنے لگے اور پھر بولے، یہ تو ایک نیک کام ہوگا شبانہ، اگر تم اس انداز میں کام کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بیٹا بس اخلاق کے دائرے میں رہنا۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہی کافی ہے، جس کا نمک کھا رہے ہیں اس کی نمک خواری کرنی چاہیے۔ بے شک جو ہماری تقدیر میں ہے ہمیں مل جائے گا، لیکن کوئی سازش مت کرنا۔ جی ابو، شبانہ نے گردن جھکا کر جواب دیا۔ ادریس علی نے گہری سانس لی اور بولے، ہاں علیجا، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا، تم خود سوچو۔ چودھری شاہ نواز مجھ سے یہی سوال کرتے کہ عرشیہ بیگم کے سلسلے میں کیا ہوا ہے۔
تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ شاہینہ چاہے کتنے ہی غلط راستے پر نکل جائے، لیکن کسی انسان کے لیے کوئی غلط عمل کرنے کی اجازت کسی دوسرے انسان کو نہیں ہوتی۔ سب کچھ دیکھنے اور کرنے والا رب العالمین ہے۔ میں نے بہت کم کسی سے روپوشی اختیار کی ہے، لیکن چودھری شاہ نواز کے سلسلے میں مجھے روپوشی اختیار کرنی پڑی۔ میں شاہینہ کے خلاف کچھ نہیں بولنا چاہتا، بلکہ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ نیک رستوں پر واپس آ جائے۔ جی بابا صاحب، چودھری صاحب دوبارہ آپ کو تلاش کریں گے۔ میں سوچ رہا ہوں بہت عرصے سے اہلیہ میکے جانے کی بات کر رہی ہیں۔ بچے بھی پھر نانی نانا سے مل لیں گے۔ میں کچھ عرصے کے لیے بچوں کو لے کر وہاں چلا جاؤں گا۔ چودھری صاحب سے اسی طرح نجات مل سکتی ہے۔ جہاں تک عرشیہ کا تعلق ہے یا پھر اس بچی کا، تو ان دونوں کی طرف سے مجھے اطمینان ہے۔ تم دونوں ہی کی خبر گیری کرتے رہنا۔ ویسے عرشیہ بیگم کا حال کیا ہے؟ ڈاکٹر حارث اسے اپنی اولاد کی طرح چاہنے لگے ہیں۔ اس کی تقدیر اچھی ہے کہ وہ اس جادوگر کا شکار نہیں ہوئی، آرام سے ہے۔ اور جہاں تک اس معصوم ہستی کا مسئلہ ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ نے مجھے ایک نئی جہت سے روشناس کیا ہے۔ وہ بچی اب میری زندگی بن گئی ہے۔ میں اس سے کھیلتا ہوں، اسے پیار کرتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اسے راج گندل اپنے جادو کی مدد سے اسے تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا، لیکن اتفاقیہ طور پر خیر محمد اسے لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اسے یتیم خانے پہنچانا چاہتا تھا، لیکن کچھ اور اللہ والے مل گئے، اور اب وہ بچی ایک شاندار حویلی میں پل رہی ہے۔ اس کا نام صبوحی رکھا گیا ہے۔ وہاں وہ ان کی آنکھ کا تارا ہے۔ لیکن وہاں بھی بڑی دلچسپ کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ حویلی میں کئی خاندان آباد ہیں جو محمود علی کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں وہیں مقیم ہوں اور ان سازشوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہوں۔ تم بھی کمال کے جن ہو علی جا، بابا ادریس علی نے کہا اور ہنسنے لگے۔ کندن لال راج گندل کا سب سے وفادار چیلا تھا۔ وہ راج گندل کے گیان دھیان کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اور خود بھی راج گندل کے منتروں سے بڑے فائدے حاصل کر چکا تھا۔ کالی کے مٹھ میں رہتا تھا، لیکن اس کے پاس بے پناہ دولت جمع ہو چکی تھی۔ یہ دولت اس نے مختلف لوگوں سے مختلف طریقوں سے حاصل کی تھی۔ راج گندل نے اسے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی کہ جو دل چاہے کرے، چنانچہ اس کے ہاتھوں بہت سوں کو نقصان پہنچ چکا تھا۔ راج گندل کی آج کل جو کیفیت ہو گئی تھی، اس سے کندن لال سخت پریشان تھا اور ہر وقت اس کھوج میں لگا رہتا تھا کہ کس طرح راج گندل کو راہ راست پر لائے۔ راج گندل اسے اپنی پریشانی بتا چکا تھا، لیکن کندن لال جانتا تھا کہ راج گندل اگر چاہے تو اپنے آپ کو صحیح راستے پر لا سکتا ہے۔ ان دنوں راج گندل نے اپنے سارے کام چھوڑ رکھے تھے اور تہہ خانے میں پڑا رہتا تھا۔ کوئی ضرورت مند آتا اور بڑی سے بڑی پیشکش کرتا تو راج گندل اسے اہمیت ہی نہ دیتا۔ اس طرح بڑے نقصانات ہو رہے تھے۔ کندن لال ایک بار پھر راج گندل کے پاس پہنچا اور اسے عاجزی سے کہا، مہاراج، آخر کب تک آپ اس طرح اپنی ناکامی کا سوگ مناتے رہیں گے اور اپنا کام ترک کیے بیٹھے رہیں گے؟ آپ مہان ہیں، مہاکالی کے چہیتے داس۔ آپ نے کالی کا وردان کیوں نہیں مانگا؟ راج گندل نے نگاہیں اٹھا کر کندن لال کو دیکھا اور پھر بولا، تیری اپنی بدھی میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ سنسار میں ہر کوئی اپنے مطلب کی بات کرتا ہے۔ میرے اس طرح گفا میں بیٹھ جانے سے تیرا بھی نقصان ہو رہا ہے اور تجھے اسی نقصان کی چنتا ہے، یہی بات ہے نا؟ نہ 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 مہاراج، میں تو سوچ جیون آپ پر سے وارنے کو تیار ہوں۔ کیا نقصان، کیسا نفع؟ پر مہاراج ایک معمول بنا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ مہاراج نہیں مل سکتے، تو اب وہ ایک ہی سوال کرنے لگے ہیں کہ کیا مہاراج کی شکتی ختم ہو گئی؟ اب وہ لوگوں کے لیے کام کیوں نہیں کرتا؟ مہاراج، بہت سے لوگ یہ بھی سوچنے لگے ہیں کہ راج گندل مسلمانوں سے ڈر گیا ہے۔ راج گندل نے تیکھے نگاہوں سے کندن لال کو دیکھا اور بولا، بے وقوف کے بچے، تو مجھے اکسا رہا ہے کہ میں انسانوں کو تباہی سے دوچار کر دوں؟ وہ اب میں نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھ کٹا بیٹھا ہوں۔ مہاسابلی کا کہنا تھا کہ جتنا کالا علم میرے پاس ہے مجھے اسی پر بس کرنی چاہیے، پر منش لالچ کا پتلا ہے۔ میں نے مہاسابلی سے کہا کہ مہاسابلی مجھے مہان شکتی مان بنا دے اور اتنی شکتی دے کہ میں سنسار کے کسی منش کے آگے نہ جھکوں، بلکہ سنسار میرے آگے جھک جائے۔ مہاسابلی خود بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے چیلے اتنے ہی شکتی مان ہوں، پر اتنا بڑا شکتی مان بننے کے لیے مہاسابلی اور مہاکالی کی طرف سے کچھ پابندیاں تھیں، اور پابندیاں یہ تھیں کہ بڑا شکتی مان بننے کے لیے ایک ایسے بچے کی ضرورت تھی جس نے سنسار کی گود میں آنکھ نہ کھولی ہو، بلکہ اس طرح اس سنسار میں آیا ہو کہ اسے سنسار کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ بچہ کسی مسلمان کا ہو اور اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کس کی اولاد ہے، اسے الگ تھلگ رکھ کر پروان چڑھایا جائے، اور جب اس کے منہ سے پہلا شبد نکلے تبھی اس کی بھیٹ دے دی جائے، اس کی گردن سے خون کا جو پہلا قطرہ نکلے اسے اپنے شریر میں اتارا جائے،
پھر جو شکتی ابھرے گی وہ مہاسابلی کی شکتی ہوگی۔ شرط یہ بھی تھی کہ جب اس کام کا آغاز کیا جائے تو اس کا انجام وہی ہونا چاہیے جو مہاسابلی کا حکم ہے، اور اگر اس سے الگ کوئی بات ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ جو اپنے پاس شکتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور نئے سرے سے شکتی حاصل کرنے کے لیے کالی کا جاپ کرنا پڑے گا۔ اور تو جانتا ہے کہ کالی کا جاپ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ سمجھ لے اب میں کتنی مصیبتوں میں پھنس گیا ہوں۔ آدھا کام ہو چکا تھا، اس عورت کو قبر میں پہنچا دیا گیا تھا اور اس کے ہاں ایک بچی بھی پیدا ہو گئی تھی، پر بیچ میں سارا کام بگڑ گیا، اور اس کام کو بگاڑنے میں اس مسلمان بابا کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اس نے سارا کام خراب کر دیا۔ کم بخت ہے بھی بڑا شکتیمان۔ سچی بتاؤں مجھے اس سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اب تو بتا کہ میں اپنی فکر چھوڑ کر دھن کمانے کے چکر میں پڑ جاؤں یا پھر اپنے بچاؤ کی سوچوں۔ میرے پاس اب کچھ نہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے جاپ کر کے اس جگہ کا پتہ چلایا جہاں وہ لڑکی پل رہی تھی، پر جب میں وہاں پہنچا تو وہاں سے وہ جا چکی تھی، اور وہ میرا گیان کہتا ہے کہ اس ملا نے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ بھی پوری طرح چوکس ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کیا کروں، اور تو اپنی لگائے ہوئے ہے۔ مہاراج آپ دوبارہ جاپ کر سکتے ہیں اور اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں جہاں اب وہ بچی پہنچی ہے۔ 40 دن کا یہ جاپ ہے اور جیون میں صرف 3 بار بھیروں کو جگانے کی اجازت ہے۔ چوتھی بار بھیروں گردن مڑوڑ کر پھینک دیتا ہے کہ جب بار بار اسے تکلیف دی جاتی ہے۔ مہاراج اصل میں آپ نے دل چھوڑ دیا ہے۔ آپ بہت شکتیمان ہیں۔ مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں۔ آپ بھیروں کو جگائیں اور اس کی نئی جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اس دوران میں ایک کام کرتا ہوں، کندن لال نے کہا۔ گندل نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ تو کیا کرے گا؟ مہاراج میں سبحان گلی جاتا ہوں اور چلاکی سے اس بابا جی کی کسی اولاد کو لے کے آتا ہوں، پھر ہم بابا جی سے بات کریں گے۔ راج گندل اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ کیوں مہاراج، ہنس کیوں رہے ہیں؟ اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو ضرور کر، دیکھ لے یہ بھی کر کے۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں مہاراج، کوئی نہ کوئی دور کی کوڑی ہی لے کر آؤں گا۔ لا لا لا، راج گندل نے کہا، اور پھر جب کندن لال چلا گیا تو وہ بڑبڑایا۔ کندن لال، اگر تو نے یہ کام کر لیا تو یہ بہت بڑا کام ہوگا اور ہم مان لیں گے کہ ہمارا بڑا ہی وفادار چیلا ہے۔ نہ کر سکا تو بیٹا اس بابا کے ہاتھوں کتا بن کر بھونکتا پھرے گا۔ یہ بھی تیرے حق میں برا نہیں ہوگا، کیونکہ مہاسابلی کا کہنا ہے کہ جتنے برے کام کر سکتے ہو اس میں بھی مہاسابلی کی خوشی ہے۔ منش چاہے کوئی بھی ہو، اسے تکلیف پہنچاؤ تو مہاسابلی کا کام پورا ہوگا۔ جا بیٹا جا، تو لڑ لے اس بابا سے۔ میں تو سچی بات ہے اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ وہ دیر تک بڑبڑاتا رہا تھا۔ ذکیہ بیگم کو زندگی کا سب سے خوبصورت تجربہ ہو رہا تھا۔ بے شک قدرتی طریقے سے ماں نہیں بنی تھی، لیکن عورت فطری طور پر ماں ہوتی ہے۔ ایک ننھا سا وجود آغوش میں آ جائے تو ساری باتیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، اور ذکیہ بیگم کو زندگی کا یہ حسین تجربہ ہو رہا تھا۔ پھر صبوحی جیسی بچی، خوبصورت اور اپنی عمر سے 1000 گنا سمجھدار۔ تنہائی میں ذکیہ بیگم کو بارہا لگتا تھا کہ جیسے بچی بولتی ہے، اس کی آنکھیں بولتی ہیں۔ کئی بار تو انہیں اس کے لب ہلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، ان کے کانوں میں اس کی آواز ابھری تھی۔ آنٹی میں بھوکی ہوں۔ ذکیہ بیگم نے چونک کر بچی کو دیکھا، وہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کچھ بولی تھی؟ انہوں نے حیرت سے کہا، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ انہوں نے محمود علی کو یہ بات بتائی تو وہ ہنس کر بولے، ابھی تو بہت سے شگوفے کھلیں گے، نئی نئی کہانیاں سننے کو ملیں گی، یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، لیکن آپ یقین کریں مجھے بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ چلیے اچھی بات ہے، اب آپ اپنی بیٹی سے دل کی ہر بات کر لیا کریں۔ محمود علی نے بات کہہ کر ٹال دی، لیکن اس کے بعد بھی کئی بار ذکیہ بیگم کو اس طرح کا تجربہ ہوا تھا۔ یہی تجربہ شبانہ کو بھی ہوا تھا۔ شبانہ نے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا تھا۔ یہاں جتنے لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ محمود علی اور ذکیہ بیگم کا رویہ بہت اچھا تھا۔ وہ لوگ ہر ایک کے دکھ درد اور تکلیف کا خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح تمام خواتین بے دھڑک ذکیہ بیگم کے پاس آتی جاتی تھیں اور اپنی ہر مشکل ان سے بیان کر دیتی تھیں۔ شبانہ نے 3-4 بار بڑے پیار سے صبوحی کو آغوش میں لیا، اس کے سارے کام کیے تو ذکیہ بیگم متاثر ہوئیں۔ انہوں نے کہا، شبانہ اگر تمہیں فرصت ملے تو میرے پاس آ جایا کرو۔ بات یہ نہیں ہے کہ صبوحی کے کام کرتے ہوئے مجھے کوئی دقت ہوتی ہے، بس یوں سمجھو کہ میں نا تجربہ کار ہوں، کبھی کبھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو الجھ جاتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تجربے کار تو تم بھی نہیں ہو، لیکن 2 اناڑی مل کر کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ شبانہ کی تو خواہش ہی یہی تھی۔ ذکیہ بیگم کی طرف سے پیشکش ہوئی تو اس سے اچھی بات بھلا اور کون سی ہو سکتی تھی۔ شبانہ کو صبوحی کی قربت مل گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے دوسرا کام بھی شروع کر دیا۔ ہر ایک کی ٹو میں رہتی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ویسے تو کئی خاندان اس حویلی میں آباد تھے، لیکن ایسے چند ہی لوگ تھے جو دوسرے انداز میں سوچ رہے تھے۔ شبانہ صوفیہ پر بھی نگاہ رکھتی تھی۔
صوفیہ بہرحال نذیر حسین اور رقیہ بیگم کی ہدایات پر کسی نہ کسی شکل میں عمل کر ہی رہی تھی، لیکن شبانہ نے اپنے والدین پر جو انکشاف کیا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ پرانے محلے میں شاہد علی نامی ایک نوجوان رہتا تھا، غریب سے گھرانے کا لڑکا تھا، بی اے کرنے کے بعد ایک فرم میں کلرکی کرنے لگا تھا، لیکن نذیر حسین اور رقیہ بیگم آسمان کی طرف دیکھنے کے عادی تھے اور ہمیشہ یہی سوچتے تھے کہ بیٹی کو کسی راج محل میں بھیجیں گے۔ وہ ان عاقبت نااندیش والدین میں سے تھے جو اپنی اوقات سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر سوچتے ہیں اور بیٹیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، خود مر جاتے ہیں اور بچیاں لاوارث رہ جاتی ہیں۔ بس ہوتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے بھی۔ معاشرے میں برائیوں کی آخر کچھ نہ کچھ وجوہات تو ہوتی ہیں۔ چنانچہ اب یہاں آنے کے بعد صوفیہ پر دباؤ تھا کہ وہ محمود علی پر ڈورے ڈالے۔ شبانہ کا معاملہ بے شک ذرا مختلف ہو گیا تھا اور اس پر وہ دباؤ نہیں رہا تھا۔ فاخرہ بیگم کا بس چلتا تو صوفیہ سے بھی پہلے شبانہ کو محمود علی سے منسوب کر دیتی، لیکن اخلاص احمد کے اندر کچھ خلوص تھا اور چونکہ دبنگ آدمی تھے اس لیے شبانہ کا کردار ذرا بہتر ہو گیا تھا۔ ذکیہ بیگم کی آفر پر شبانہ بچی کی پوری طرح دیکھ بھال کرنے لگی۔ ذکیہ بیگم بھی خوش تھیں، لیکن کبھی کبھی شبانہ اس وقت بدحواس ہو جاتی تھی جب اسے بچی کے ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ نظر آتی تھی۔ وہ معنی خیز نگاہوں سے شبانہ کو دیکھتی تھی اور ایسے لمحات میں دیکھتی تھی جب شبانہ یہ سوچ رہی ہوتی کہ ماں باپ کی خواہش کیسے پوری کرے۔ اب اتنا تجربہ تو تھا نہیں کہ خود وہ فیصلے کر کے کوئی قدم اٹھا لیتی۔ اخلاص احمد سے تو خیر اس سلسلے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن فاخرہ بیگم پوچھتی رہتی تھی کہ اس نے کچھ کیا یا نہیں۔ اماں کیا کروں؟ کیا جھولی پھیلا کر بھیک مانگوں؟ عجیب مشکل میں ڈال دیا ہے تم لوگوں نے مجھے۔ ارے تو الجھ کیوں رہی ہے بیٹا؟ اللہ نے تقدیر میں یہی سب کچھ لکھا تھا، تقدیر اچھی ہوتی تو آج اپنا گھر سنبھالے بیٹھی ہوتی۔ اب ماں باپ کیا کر سکتے ہیں تیرے لیے؟ ارے ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں تیری ہی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو کروں کیا یہ بتاؤ؟ بھیک مانگوں ان لوگوں سے؟ بچی کی خدمت کر تو رہی ہوں، سنبھالے ہوئے ہوں اسے، اور کیا کروں؟ خود فاخرہ بیگم کے ذہن میں کوئی واضح بات نہیں تھی کہ شبانہ کیا کرے، لیکن اسی شام شبانہ جب بچی کو خوبصورت بچہ گاڑی میں لٹائے ہوئے حویلی کے پائیں باغ میں سیر کرا رہی تھی تو اچانک ہی اسے ایک معصوم سی آواز سنائی دی، آنٹی رک جائیے۔ شبانہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ چاروں طرف نگاہیں گھمانے کے بعد اس نے بچی کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ تم بولی؟ شبانہ نے سوال کیا۔ ہاں آنٹی میں ہی بول رہی ہوں۔ شبانہ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر بھی اس نے ہمت کر کے کہا، تم بول سکتی ہو؟ ہاں آنٹی کیوں نہیں، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ ارے باپ رے! شبانہ کا دل چاہا کہ گاڑی چھوڑ کر بھاگ جائے، انہونی ہو رہی تھی۔ بچی کی آواز ابھری، آنٹی آپ کو دولت چاہیے نا، بتائیے کتنی چاہیے؟ مل جائے گی، آپ کے کمرے میں سوٹ کیسوں کے نیچے ٹین کا ایک صندوق رکھا ہوا ہے۔ آپ ایسا کریں اپنی ضرورت بتائیں، وہ چیزیں جو آپ کو چاہیے آپ کو وہ اس میں سے حاصل ہو جائیں گی۔ آپ اپنی ضرورت کا اظہار کر کے صندوق بند کریں، پھر دوبارہ اسے کھولیں تو اس میں آپ کی مطلوبہ چیز موجود ہوگی۔ شبانہ کو چکر آ رہے تھے، دل چاہ رہا تھا کہ بیٹھ جائے، پورا بدن بے جان ہو گیا تھا، ٹانگیں من بھر کی ہو گئی تھیں۔ اس نے چکرائے ہوئے دماغ کے ساتھ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے اور ایک درخت سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ بہت دیر تک وہ اپنے آپ کو سنبھالتی رہی، طبیعت اندر سے الٹ رہی تھی۔ بمشکل تمام اس نے چکرائے ہوئے ذہن پر قابو پایا اور بچی کی طرف دیکھا، وہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔ پھر اس کی آواز سنائی دی، ایک اور بات کہوں آپ سے آنٹی، اگر آپ نے کسی سے اس بات کا تذکرہ کیا تو ایک بات آپ اپنے دماغ میں رکھیے، آپ کے کانوں کے اوپر 2 سینگ نکل آئیں گے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ میری بات کو راز میں رکھ سکتی ہیں یا نہیں۔ اگر میری بات پر یقین کرنا چاہتی ہیں تو ذرا اپنے کانوں کو ٹٹول کر دیکھ لیجئے۔ شبانہ کے ہاتھ بے اختیار اپنے کانوں کے اوپر پہنچ گئے تھے اور جب اس نے اپنے کانوں کے دونوں طرف 2 سخت سے سینگ ابھرتے دیکھے تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محض نمونہ ہے، آپ کا یہ احساس ایک لمحے میں ہی ختم ہو جائے گا، بس میری بات کا خیال رکھیے گا۔ شبانہ کی حالت بری ہو گئی تھی، بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، بچی کو سنبھال کر اندر پہنچانا تھا۔ وہ گاڑی کو دھکیلتی ہوئی اندر لے گئی۔ ذکیہ بیگم ملی تو اس کی شکل دیکھتی ہوئی بولی، ارے خیریت، کیا بات ہے شبانہ؟ تمہارا تو رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا ہے۔ ارے کیا ہوا؟ بیٹھو بیٹھو، میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے، آپ ذرا ایک بات دیکھیے۔ شبانہ نے کہا، ہاں بولو، ذرا یہ کان کے پاس ٹٹول کر دیکھیے، کوئی چیز ہے؟ ذکیہ بیگم نے شبانہ کے کانوں کے اوپر اس کے بتائے ہوئے حصے ٹٹولے، پھر بولی، کیوں، کیا بات ہے؟ کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ کوئی سختی ہے یہاں؟ بالکل نہیں، کیوں درد ہو رہا ہے؟ ہاں یوں ہی ہلکا ہلکا سا درد ہو رہا تھا، میں جاؤں؟
چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ نہیں، آپ آرام کریں، میں چلی جاؤں گی، شبانہ نے کہا، اور اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ یہ بات اس نے اخلاص احمد اور فاخرہ بیگم کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اول تو بتانے والی بات ہی نہیں تھی، جس کے سامنے بھی زبان کھولتی وہ مذاق اڑاتا۔ دوسرے بچی نے ہدایت کر دی تھی کہ بات باہر نہ آئے۔ رات کو اسے ایسا تیز بخار چڑھا کہ بھن کر رہ گئی۔ ماں باپ پریشان ہو گئے تھے، ڈاکٹر بلایا گیا، انجیکشن اور دوائیں دی گئیں، وہ شدید بخار میں بھنتی رہی۔ 3 دن تک شبانہ نیم غشی کا شکار رہی۔ چوتھے دن زکیہ بیگم بچی کو لے کر آئیں۔ شبانہ بھائی ٹھیک ہو جاؤ، ذرا صبوحی کو دیکھو، تم نے اس طرح اسے اپنا عادی بنا دیا ہے کہ ٹکر ٹکر آنکھیں پھاڑ کر تمہیں تلاش کرتی ہے، صاف لگتا ہے کہ تمہیں یاد کر رہی ہے۔ شبانہ کے ہاتھ بے اختیار اٹھے اور اس نے بچی کو گود میں لے لیا۔ اسے ایک دم یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل و دماغ کا سارا بوجھ ختم ہو گیا ہو، اور پھر وہ ٹھیک ہوتی چلی گئی۔ جو واقعات گزرے تھے وہ اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہوئے تھے، لیکن بس اس نے ان واقعات کو پی لیا تھا، اور پھر وہ باقاعدگی سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ بارہا وہ بچی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی تھی، لیکن اس کے بعد کوئی ایسی بات نہ ہوئی جو گزرے ہوئے واقعات کی تائید کرتی۔ وہ ان لمحات کے بارے میں خاص طور سے سوچتی رہتی تھی۔ کئی بار وہ اس جگہ بھی پہنچی جہاں اسے یہ پراسرار تجربہ ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے صبوحی کو دیکھتی، لیکن اس کے چہرے پر وہی بچوں جیسی معصومیت ہوتی، اور اس کا چہرہ دیکھ کر شبانہ کو اپنے خیال کی تردید کرنا پڑتی۔ لیکن پراسرار واقعات کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ اس دن وہ اپنا کوئی پرانا لباس تلاش کر رہی تھی کہ اس کی نگاہ سوٹ کیسوں پر پڑ گئی۔ ان سوٹ کیسوں کے نیچے ٹین کا صندوق رکھا ہوا تھا، جس میں پرانے گرم کپڑے ہوا کرتے تھے۔ اسے ایک دم بچی کی بات یاد آ گئی، اور نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ صبوحی نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کر کے دیکھے۔ اس نے سوٹ کیس اتار کر نیچے رکھے، ٹین کا صندوق کھولا، اسے پرانے کپڑوں سے خالی کیا، اور پھر دوبارہ بند کر دیا۔ اپنے عمل اور اپنی سوچ پر اسے خود ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ تجربے سے باز نہیں آئی۔ اس نے صندوق بند کیا اور آنکھیں بند کر کے آہستہ سے بولی، اس صندوق میں بہت سارے زیور آ جائیں۔ پھر اس کی ہلکی سی ہنسی نکل گئی، اور اس نے بالکل بے اعتباری کے انداز میں صندوق کھولا، لیکن دوسرے لمحے اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ صندوق میں انتہائی قیمتی زیور جگمگا رہے تھے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اسی کیفیت کا شکار رہی، پھر اس نے لرزتا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک زیور اٹھا لیا۔ بے یقینی کسی کیفیت میں اس نے اسے اپنی آنکھوں کے قریب کر کے دیکھا۔ سونے کی چمک دمک اور نگینوں کا سحر اسے احساس دلا رہا تھا کہ زیور اصلی اور بے حد قیمتی ہے، لیکن دماغی صلاحیتیں کچھ لمحوں کے لیے کند ہو گئی تھیں، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو وہ دیکھ رہی ہے سچ ہے یا محض دماغ کا فطور۔ بہت دیر تک وہ زیورات میں کھوئی رہی۔ باہر سے فاخرہ بیگم کی آواز سنائی دی تو وہ چونکی، پھر اس نے جلدی سے صندوق بند کر دیا اور ہانپتی کانپتی باہر نکل آئی۔ فاخرہ بیگم کو اس سے کوئی کام تھا، وہ اسے اپنا کام بتانے لگی، لیکن اس کا ذہن کھویا ہوا تھا۔ فاخرہ بیگم نے تشویش زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، شبانہ کیا بات ہے بیٹی، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں تیرے لیے۔ بات کیا ہے بیٹا؟ کوئی چیز دل میں ہے تو مجھے بتا دے۔ اتنی دیر میں اخلاص احمد بھی آ گئے۔ انہوں نے بھی تشویش کی نگاہوں سے بیٹی کی اس کیفیت کو دیکھا اور بولے، فاخرہ آخر بات کیا ہے؟ کچھ پتا تو چلے۔ میں بھی کچھ ایسے ہی بات محسوس کر رہا ہوں۔ بھاڑ میں جائیں ساری باتیں، ہمیں اپنی بچی عزیز ہے، بلکہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہمیں نہ دولت چاہیے نہ کسی کی خوشنودی۔ شبانہ اگر تم کوئی دقت محسوس کر رہی ہو تو میں یہ حویلی بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ شبانہ کے دل کو ایک ڈھارس سی ہوئی، ایک لمحے تک سوچتی رہی، پھر بولی، آپ لوگ میرے ساتھ آئیے امی ابو، آئیے اندر آئیے، اس نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ اخلاص احمد اور فاخرہ بیگم کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے اندر شبانہ کا سامان منتشر دیکھا۔ فاخرہ بیگم بولی، یہ کیا کر رہی تھی بیٹی تو؟ امی ذرا آپ اس صندوق کو کھولیے، کیا ہے اس میں؟ تو گرم کپڑے رکھے تھے، یہ کپڑے تو نے کیوں باہر نکال کر پھینکے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ بلا وجہ کی باتیں نہ کریں، میں کہتی ہوں ذرا اس صندوق میں دیکھیے، اسے کھول کر۔ شبانہ کا لہجہ کچھ ایسا تھا کہ دونوں میاں بیوی صندوق کے پاس پہنچ گئے، پھر انہوں نے صندوق کو کھول کر دیکھا۔ ظاہر ہے جو کچھ اس میں نظر آیا وہ ان کے بھی حواس چھیننے کے لیے کافی تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ان زیورات کو دیکھتے رہے۔ اخلاص احمد نے ایک زیور ہاتھ میں اٹھایا، اسے ذرا سا ہتھیلی پر رگڑا اور پھر پریشان نگاہوں سے بیگم کی طرف دیکھا اور اس کے بعد شبانہ کی طرف، پھر وہ سرد لہجے میں بولی، سمجھ رہی ہو کچھ فاخرہ بیگم؟ فاخرہ بیگم ایک دم جیسے سوتے سے جاگ گئیں، چونک کر بولی، کیا؟ ذرا دیکھو اس زیور کو، خالص سونے کا ہے، اور یہ جو زیورات اس صندوق میں بھرے ہوئے ہیں خدا کی قسم کروڑوں روپے کی مالیت کے ہیں، کروڑوں روپے کی۔ مگر یہ کیا ہے فاخرہ بیگم؟ میں ایک بات کھل کر بتا دوں،
ارے دروازہ تو بند کر دو، ذرا اندر سے کوئی آ نہ جائے، ہم لوگ مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، بہت بڑا عذاب خرید لیا ہے ہم نے، مگر یہ سچی بات ہے کہ میری بیٹی کا قصور ذرا برابر نہیں ہے۔ فاخرہ بیگم لرزتے قدموں سے واپس پلٹیں اور انہوں نے پہلے باہر کے دروازے اور پھر کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ اخلاص احمد دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ فاخرہ بیگم بولی، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اخلاص احمد نے شبانہ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تو اسی لیے بیمار ہو گئی تھی شبانہ؟ بیٹا تو نے یہ کیا کیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا فاخرہ بیگم جو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ شبانہ نے حیرت سے باپ کو دیکھا اور بولی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں ابو؟ بتا یہ کس طرح تیرے ہاتھ لگ گئے؟ فاخرہ بیگم، یہ زیورات ذکیہ بیگم کے علاوہ کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے۔ شبانہ اپنی معصومیت کا شکار ہو گئی۔ ہم نے ہی اس سے کہا تھا کہ ہمیں دولت درکار ہے، کہیں سے شبانہ کے ہاتھ یہ زیورات لگ گئے۔ شبانہ ایک دم اچھل پڑی۔ ماں باپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس نے ذکیہ بیگم کے زیورات چرا لیے ہیں۔ اس کے دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اندر سے کوئی آواز ابھری، یہ حقیقت کسی طور ان لوگوں کو نہیں بتائی جانی چاہیے۔ شبانہ نے کہا، نہیں ابو، ان کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم، نہ میری بیماری کی یہ وجہ تھی۔ میں نے صندوق کھولا تو اس میں زیورات بھرے ہوئے تھے، میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ آپ چاہیں تو ذکیہ بیگم اور محمود علی کو یہ زیورات دکھا سکتے ہیں، اگر یہ ان کے بھی ہیں تو آپ یقین کیجئے ان کے یہاں پہنچنے کا ذریعہ مجھے نہیں معلوم، یہ بس اسی صندوق سے نکلے ہیں۔ اور ایک بات آپ لوگ سن لیں، میں آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بول رہی، میری بات پر کوئی شک نہ کیا جائے ورنہ یہ میرے ساتھ ظلم ہوگا۔ اخلاص احمد نے تعجب سے بیٹی کو دیکھا۔ بیٹی جس لہجے میں بات کر رہی تھی اس سے اظہار ہو رہا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے وہ غلط نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک زیور ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ سوچ رہے تھے کہ ایسے معاملات کبھی کبھی ناقابل فہم ہوتے ہیں، ذرا کسی جوہری کو دکھا کر تو دیکھیں کہ اس زیور کی اصلیت کیا ہے۔ انہوں نے یہی کہہ کر جوہری کو زیور دکھایا تھا کہ یہ ان کی بیگم کا نیکلس ہے اور بہت پرانے وقت میں بنایا گیا تھا، ذرا اس کی مالیت بتا دی جائے۔ جوہری نے سونے کے نئے داموں کے حساب سے زیور کی بہت بڑی مالیت بتائی تھی۔ بہرحال دولت جس طرح نیندیں حرام کر دیتی ہے، اسی طرح ان لوگوں کی نیندیں بھی حرام ہو گئی تھیں۔ راتوں کو جاگ جاگ کر وہ صندوق کو دیکھا کرتے تھے اور پھر اس پر پرانے بستر لا کر لاد دیا کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اب کیا کریں۔ 3-4 دن کے بعد انہوں نے زیور اس صندوق سے نکال لیا اور زمین میں گڑھا کھود کر دبا دیا۔ اس کے اوپر دوسرا کاٹ کباڑ رکھ دیا گیا۔ صندوق خالی ہو گیا تھا۔ شبانہ اب بھی بچی کو اپنے سینے سے لگائے پھرتی تھی۔ جو واقعات پیش آ چکے تھے وہ اپنی جگہ، لیکن بچی سے اسے کافی انسیت ہو گئی تھی اور وہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی تھی کہ اس کے اندر پھر کوئی تبدیلی رونما ہوئی یا نہیں۔ پھر ایک دن اور نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آئی کہ وہ اس صندوق کے پاس پہنچ گئی۔ صندوق زیورات سے خالی کر دیا گیا تھا اور اس وقت بھی خالی تھا۔ اس نے اسے کھولا اور بولی، اگر صندوق نئے کرنسی نوٹوں سے بھر جائے تب میں جانوں۔ یہ کہہ کر اس نے صندوق بند کر دیا۔ اس کے دل و دماغ میں عجیب سا ہیجان برپا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے صندوق کھولا اور اس بار وہ اپنے ذہن پر قابو نہ پا سکی۔ صندوق میں اس نے نوٹ بھرے ہوئے دیکھے تھے اور اس کی آنکھیں چڑھ گئی تھیں۔ پھر صندوق کا ڈھکنا نیچے آ گرا اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔